بسم اللہ السلام علیکم. میں کتنے شیخ کے اندر آنے تقریر خود تمام مشغول تاکہ سامنے کا موقع میں آج کا موضوع ہمیشہ اس طرح میں زبیر شیخ صاحب زبیر شیخ صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کچھ پڑھا لکھا انسان نہیں. کوئی ایسا موضوع ہو جاتے ہیں جس کو میں بول سکتا ہوں. پاکستان میں اخلاقی انحطاط پر اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے. تمام اہل تعلیم شمالی مختلف افواہ تجویز رہتے ہیں بشمول جناب سے کیا مثال کی ٹاک شوز میں باہر زیر حساب. میں نہیں جانتا کہ میرے پاس کوئی ایسی نئی چیز ہے جو میں اس میں ایڈ کر پاؤں. چھوٹی وضاحت جب سے انسان روئے زمین پر اترا اور انسان نے مختلف شکلوں میں اکٹھا رہنا شروع کیا. خاندان کی شکل میں، قبیلے کی شکل میں، قوم کی شکل میں. ضابطۂ اخلاق انہیں دنوں سے انٹروڈیوس ہوا. اس لیے کہ جب لوگ اکٹھے رہتے ہیں، انسان اکٹھے رہتے ہیں، ان کو گورن کرنے کے لیے ایک ضابطہ چاہیے. اس ضابطے کے بغیر لوگوں کا اکٹھے زندہ رہنا ممکن نہیں. یہی وجہ ہے اللہ کا اولین پیغام جو انسان کو پہنچایا گیا وہ ضابطۂ اخلاقی کا. بعد میں آنے والے تمام مذاہب حقیقت مختلف مذاہب نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے اتارے گئے. وہ دینی اسلامی کی کمیونٹی ہے. رفتہ نے اس وقت کے انسان کی ذہنی سطح کے مطابق پیغام اتارا. اس لیے کہ رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو خود نہ کرے. تو رفتہ نے جتنے بھی پیغام بھیجے ایک روایت مطابق 1,40,000 پیغمبر، جن میں سے ہم صرف 40 پیغمبروں کے نام جانتے ہیں جن کے نام قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں. وہ رب تعالیٰ سے ایک ہی پیغام لے کر آتا ہے. انسان کی جو ذہن کی ارتقا ہوتی ہے اس ڈیولپمنٹ کے مطابق اگلا پیغام کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغام لے کر آتے ہیں. قرآن پاک نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا. قدرت تعالیٰ نے کہا کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا. تو تمام پیغام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے ہیں کو دیکھیں تو زیادہ زور اس پر
حقوق العباد پر نہیں اور حقوق العباد کیا نہیں، وہ ذات اخلاق ہی ہے، اس پر زیادہ دور ہے. یقینی طور پر حقوق العباد بہت کام، لیکن رب تعالیٰ نے زیادہ بات پر کیا یہ کہہ کر کہ میں اپنے تم کو دوں گا، لیکن دوسرے جو کہ وہی معاف کر پائے گا اس کا حق ہم نے مارا. آگے ہم انڈین سرکاری ذات اخلاق شروع نہیں سے رہا. ہم نے بہت ہی منظم قوم کی حیثیت سے جب اسلام انٹروڈیوس ہوا تو پھر ہم ہونا تو یہ کہانی تھا کس طرح رب تعالیٰ کا کیا بہت اخلاقی کام کرتا ہے، بدقسمتی سے دوسرے تمام مخالفین کی طرح ہمارے یہاں کلچرل ویلیوز بہت شدت سے ہمیں اپنے قبضے میں لیے. سوسائٹی کی روایات نے ہمیں اپنے قبضے میں لیے رکھا اور لوگ بھی لینڈ، لیکن ہم سے پڑھے جاتے تھے کہ ہم لوگ کی لینڈ کی پابندی کریں، ذات اخلاق کی پابندی کریں. یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ رب تک ہمارے اندر سے اچھے اور برے کی تمیز فرق ہونی چاہیے. ہم نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا. نتیجہ یہ ہے کہ آج کہاں پر میں ہم سبھی پریشان رہتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے معاشرے. ہم اسی جستجو میں رہتے ہیں کہ کل کیا ہوگا. ہم یہ کبھی اندازہ نہیں کر پائیں گے کہ ہم کہاں سے چلے اور کہاں آن پہنچے جب تک کہ ہم ایک تقابلی جائزہ نہ لیتے رہیں کہ ہم کہاں کھڑے تھے اور آج ہم کہاں ہیں. اس زمانے میں مال روڈ پر زمانے میں مال روڈ کے نام سے مشہور اشارے لگائے جا رہے ہیں. ہائی کورٹ کے نیکسٹ بلڈنگ میں پیکو اور سنگر کی دفتر ہیں. سنگر کے ساتھ ورلڈ بردرز نام کی فرم ہوا کرتی تھی. اس کے باہر ایک خاص گلڈری سامنے پان سگریٹ کے بعد چھاوا لگا کے بیٹھتے تھے. ایسا باکس جو فولڈ ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے، اس کو جب دکان سے گانے لے تو اس باکس کو کھول دیتے ہیں سے سگریٹ کی ڈبیاں اور پان وغیرہ نکال. اس کے گھٹنے میں 3 تصویریں لگی ہیں. ایک بہت صحت مند گولڈ موٹول سا بچہ، بہت ہی خوبصورت، یہ میرے طالب علم کی زمانے کی بات. اور اس تصویر کے نیچے جنرل بچہ تھا. اس کی نیکسٹ ایک بہت مسکولر باڈی، ویری ویل بلڈ باڈی، وہ مسل دکھاتے ہوئے نوجوان کی تصویر تھی اور اس پر لکھا تھا جب میں جوان تھا. اور آگے آخر پر ایک تصویر لگی بدقوف قسم کے بوڑھے انسان کی جس کی چہرے کی ہڈیاں ختم آیا تھی اور جسم سے کھال بڑی تھی اور اس کے نیچے لکھا میں کیا تھا اور کیا ہو گیا. جب تک کہ ہم یہ تقابلی جائزہ نہیں لے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے، ہمارے اندر احساس زیاں پیدا نہیں ہو.
آپ میں سے وہ حضرات جو میرے ہوتے ہیں جو 60s کی دہائی میں اور اس سے بھی پہلے طالب علم تھے اسکول کی کالج کی، انہیں اچھی طرح جانا کہ ہماری اسی شہر لاہور میں ہم لوگ مغرب کی نماز کے بعد بغیر لائٹ کے سائیکل نہیں چلا پاتے، ایک سائیکل پر ہم دو اسٹوڈنٹ نہیں بیٹھ پاتے تھے، پولیس والا چھوڑتا نہیں، تمام بیل گاڑیاں اونٹ گاڑیاں ریلوے کامے ان پر والدین جلدی سے رات کو ارلی 60s میں most probably 1960 اور 61 لاہور میں پہلی بار لین مارکنگ ہوئی تھی اور زیبرا کراسنگ مارک بھی گئی تھی. پولیس والے شیروں میں ہمیں پولائٹلی منع کرتے تھے کہ سڑک کو سوائے زیبرا کراسنگ کی نارتھ کراس نہ کریں. کچھ عرصے کے ایجوکیشن کے بعد پھر ان کی لہجے میں تیزی آئی اور بالآخر چالان ہونے لگے. آپ نے اس زمانے میں دیکھا ہوگا مختلف درختوں کے ساتھ لوہے کی بنی ہوئی باسکٹس لگی جس پر لکھا ہوا تھا مجھے استعمال کیجیے. اگر ہمیں کوئی کاغذ کا ٹکڑا یا کوئی اور بندی سڑک پر دیکھتے پھینکتے ہوئے پولیس والا دیکھ لیتا تھا تو ہم سے اٹھوا کر دوبارہ اس ٹوکری میں ڈلوا. پھر لندن کے ٹیلی فون بوتھ کی ڈیزائن پر یہاں مسلم ٹیلی فون بوتھ لگے اس زمانے میں کالج میں پڑھتے تھے. یہ سب سے عام بات ہوتی ہے. یہاں بس جا کر وہاں بس اسٹاپ پر ایک بہت بڑا الفابیٹ ہوتا تھا انگریزی زبان کا کیو اور اس کے نیچے اردو میں لکھا ہوتا تھا کتاب بنائیے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس الفابیٹ کیو کے زیر سایہ ہجوم نہیں ہوتا تھا وہ کتاب میں کھڑے ہو پڑھتے سوال. یہ ارلی 60s کا زمانہ تھا. آج ہمارے رویے کیا ہیں؟ اگر ہم اپنے آج کے رویے کو دیکھیں گے تو مارگریٹ بردرز کے باہر چھاول فروش اسی طرح دو تصویریں لگانی پڑیں گی، ایک سوانے کی اور ایک کراچی اور نیچے ایک ایکشن ہوگا کیا ہے اور کیا ہوتا ہے. جب تک کہ تقابلی جائزہ نہیں لیا جاتا ہمارے کچھ کھو دینے کا احساس نہیں پیدا. الحمدللہ ہماری بہت بڑی عرصہ اس ملک میں معلوم کی مسلمان میں عام انسان کو کنٹرول ہوتا ہے صرف ایک ہی طرح کے کام، لیکن ایسے مسلمان ہم پر دوہری پابندی ہوتی ہے کہ ہم لا آف دی لینڈ کو بھی آبزرو کریں، اس لیے ہم اللہ کو ہاتھ سے بلیں اور اس کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے قانون کی بھی پابندی ہم کریں. اخلاقیات کے انعقاد کو اگر ڈسکس کریں گے جیسے یہاں نشست میں نے عرض کیا تھا کسی زمانے میں ہم پڑھ رہے تھے گورے نے ہمیں بات پڑھائی کہ کسی بھی پرابلم کو ہم حل نہیں کر پائیں، کسی پرابلم سارٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ ریزالو نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ہم ہر پرابلم کو ایک خاص ترتیب میں ہینڈل نہ کریں. اور وہ ترتیب بڑی سادہ سی ہے کہ ہمیں
جب سامنا ہو کسی مسئلے کا تو پہلا قدم یہ ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم اسٹیبلش کریں وہ چیز ایکچوئل پرابلم. کیونکہ اکثر اوقات جس کو ہم پرابلم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ پرابلم نہیں ہوتا, وہ نتیجہ ہوتا ہے کسی اور پرابلم کا. تو گوری نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ آئیڈینٹیفائی دی ایکچوئل پرابلم, اور جب ایکچوئل پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو گیا تو ہم پھر اس کے روٹ کازز کو تلاش کریں. We should go by causes, we should go by root causes جو عام طور پر نہیں ہوتی. تو جب وہ روٹ کازز ہم اسٹیبلش کر لیں تو تیسری اسٹیج ہے ٹو فکس دی ریسپانسبلٹی. یہ کس نے کی اور نیکسٹ اسٹیپ ہے ٹو ٹیک کریکٹیو میجرز. تو ہمیں یہ اس وقت پڑھایا گیا تھا کہ کریکٹیو میجر لینے پر ہی معاملے کو نہ چھوڑ دیں, کہ اگر آپ نے کریکٹیو میجر لیے اور اس معاملے کو وہیں چھوڑ دیا تو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اثر اٹھائے, سملر پرابلم کہیں اور پیدا ہو جائے. ہمارے کیس کو کرنے والی last but the most important step is to take preventive measures. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پرابلمز آتے ہیں اس ملک میں. میری سمجھ کی باتوں کی بہت ہی کم ہے. جیسے شروع میں اعتراف کیا کہ میں پڑھا لکھا انسان نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں سے دو چیزیں ایویپوریٹ ہو گئی ہیں. میں یہ لفظ جہاں لوٹ کر سوچ سمجھ کر میں استعمال کرتا ہوں تو وہ ایویپوریٹ ہو گئی سسٹم میں, اور وہ چیزیں ہیں سوربیت اینڈ فولا. سوربیت نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں بے مہار ہو رہی ہیں, ہم انہیں چینلائز نہیں کر پاتے. اگر یہ دو چیزیں ہم دوبارہ سے سسٹم میں ری انٹروڈیوس کراتے ہیں تو ہماری 70% آف دی پرابلمس ود ان نیکسٹ 3 months ختم ہو جائیں گے. جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہم لوگ سنہری دور مانتے ہیں, اینڈ ویری برائٹلی سو. اور واقعی اسلامی ہسٹری کا گولڈن پیریڈ تھا. مسلمانوں نے بلکہ تو مغرب میں یہ تسلیم کیا کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے اس پیریڈ انسانی تاریخ میں شاید ہی کہیں پایا جائے. ہم عقیدت رکھتے ہیں بڑی شدت کی عقیدت رکھتے ہیں کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رکھی بھی جانی چاہیے کہ وہ شخصیت کہیں سلائے. لیکن عقیدت کے ساتھ وہاں سے ہمیں کچھ حاصل بھی کرنا چاہیے, سیکھنا بھی چاہیے. ہم تاریخ کرتے ہیں جہاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی, لیکن ہم نے ایڈوائز نہیں کیا کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
کس چیز سے بنایا. ایک مثال کی حکمران کس چیز سے ہمیں بنایا. اگر ہم ذرا سے گہرائی سے دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم نے مینجمنٹ کا ایک گولڈن پرنسپل ایکسرسائز کیا. اور وہ گولڈن پرنسپل بہت سادہ سا ہے جو ہم لوگ ایم بی اے کر رہے ہوتے ہیں تو مینجمنٹ کے سبجیکٹ میں پڑھایا جاتا ہے سب کو کہ کوئی غلطی انپنش نہیں جانی چاہیے اور کسی کا اچھا کام ان ریوارڈڈ نہ رہ جائے. اگر ہم اینالائز کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت تو یہ چیز بڑی نمایاں دکھائی دیتی کہ خواہ کسی بھی اسٹیٹس کا انسان صحیح خواہ کی خدمات اسلام کے لیے کتنی ہی نمایاں کیوں نہ جیسے جہاں خالد دبئی حضرت عمر بن عاص ذرا سی کوتاہی معاف نہیں اس پر سزا کی گئی ہے. اپنے بیٹے کو سودر کے بعد یہ جانب سے ساتھ لا دیں. اور اسی طرح کسی کا اچھا کام انریوارڈڈ نہیں رہا اور اس کے نتیجہ کیا کہ جس تیزی کے ساتھ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سلطنت اسلامیہ پھیلی ہے unprecedented 220 square miles per day. اور اتنا پھیلاؤ رکھنے کے باوجود ایڈمنسٹریشن بہت سخت رہی. کہیں لیپسز اور ریلیکسز نہیں, کہیں کوئی لیپسز دکھائی نہیں دیتے, کوئی ریلیکسیشن دکھائی نہیں اور کام صحیح لگے رہے. مینجمنٹ میں ایک لیجنڈری فگر ہے, انفارچونیٹلی کوئی 10 سال کے انتقال ہو گیا. وہ تھے پروفیسر پیٹر کروگر, لیجنڈری فگر, اور انہوں نے مینجمنٹ سائنس میں بہت زبردست تھیوری انٹروڈیوس کرا. انہوں نے ایک تھیوری دی مینجمنٹ میں اور کمال کی تھیوری تھی, اور اس تھیوری کا نام پیٹر کروگر کے نام پر ہی رکھ دیا گیا. اور وہ تھیوری کہلاتی ہے پیٹرز لا آف انکمپیٹنس. پیٹر کروگر کا کہنا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے انکمپیٹنس لیول پر ہی رہتے ہیں, کمپیٹنٹ نہیں ہو پاتے. ہم پاکستان کے معاملات کو دیکھیں تو یہ پیٹرز لا آف انکمپیٹنس بڑی شدت سے کارسمان ہوتا. پیٹر کروگر کا کہنا یہ ہے کہ ایک کلرک ہم بھرتی کرتے ہیں اپنے ادارے میں, مجھے کام نہیں آتا, اپنے کانفیڈینس کے لیول پر پہنچتے سے نارملی 3 years, ان 3 سالوں میں ادارہ اس پر انویسٹ کرتا ہے پیسہ, ٹائم, محنت. وہ 3 سال انویسٹمنٹ اس میں ہوتی رہتی ہے. 3 سال کے بعد جب وہ کام سیکھتا ہے, کام کرنا شروع کرتا ہے, تو اس کا باس اسے ریکمینڈ کر دیتا ہے فار پروموشن. یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ ویری کمپیٹنٹ پرسن, ویری ایفیشینٹ پرسن شوڈ بی پروموٹڈ ٹو دی نیکسٹ لیول.
وہ پروموٹ ہو جاتا ہے ہیڈ کلارک. ہیڈ کلارک کے طور پر اسے کام نہیں ہے. وہ پھر سیکھنے کے من سے اور ادا اس میں انویسٹ. جب وہ کام پوری طرح سیکھ جاتا ہے اور اچھا کام کرنے لگتا ہے تو پروموشن کی بہت ہی کمپیٹنٹ ایفیشینٹ آدمی اس کو مرتبہ پروموٹ کر دیا گیا. پروموشن ہو جاتا ہے پھر سیکھنے کا من شروع ہو گیا حتیٰ کہ ریٹائر ہو گیا. تو اداکار اس کے تمام اسٹے کے دوران 30 ایئرس 35 ایئرس اسے انویسٹ ہی کرتا چل رہا. جب ایک پیٹر ڈوکر کے کہنے کے مطابق جب اسے ایک کمپٹنس لیول اچیو کر لیا اٹین کر لیا کمپٹنس کر پھر اس سے وہاں 3 سال کام کیا جانا چاہیے تاکہ وہ ڈیلیور کرے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں میرے کے پیٹر ڈوکر کے ساتھ مجھے پروفیسر میری یاد رکھیں گے ہارورڈ اسکول آف بزنس اسٹڈیز ہارورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر تھی جو بھی انتقال کرتے ہیں. انہوں نے ایک ڈیفینیشن بیان کی کہ افیکٹو مینیجر کون ہوتا ہے. بڑی حیران بات کم سے میرے لیے حیران تھی تو مجھے نہیں کی کوئی نہیں تھا. پروفیسر میری کا کہنا یہ ہے کہ ایفیشینٹ مینیجر وہ نہیں ہے جو مسئلوں کو حل کرتے. افیکٹو مینیجر وہ ہے جو مسئلے پیدا ہی نہیں ہوتے تو انہیں پریوینٹ کرتا ہے. معافی بھی ہمیں بہت دور نکل گیا ہے. شاید آپ کی دلچسپی کی چیز نہ ہو. جناب سرکار میرے ساتھ میں گاؤں کے سلسلے میں بات میں آپ کے سامنے پیشہ کریں. مجھے 32 سال ہو گئے شہروں کے سر کرتے ہوئے آن ایوریج ہر ویک تقریباً 2000 لوگ مجھ سے ملتے ہیں. لوگوں کی فرمائش بہت خوبصورت ہوتی بہت اچھی فرمائشیں ہوتی. یہ دعا بڑی خوبصورت چیز ہے. ذاتی طور پر جس دعا کو میں نے سب سے زیادہ انجوائے کیا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. بات ہوئی ہے اخلاقی انحطاط کی. اتنے ثقیل ایشو سے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا جی ہٹ جائے گا. میں اسلام آباد میں منڈے پہ ہوتا ہوں تو وہاں ایک صاحب تشریف لائے اور کی لوکل زبان میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کے طریقے ہو تو میں نے فرمائی ہمارے کاروبار ایک بہت لاس ہونا ہے. جس چیز نہیں ہاتھ لانا ہوں گے چھوڑ دعا کرو نقصان جان چکی. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بتائیے کاروبار کیا کرتے ہیں. کاروبار تو کوئی نہیں کرنا. میں نے اچھا چلیے آگے سے کیجیے. نیکسٹ منڈے سے شکریہ ہے میرے پاس 5-6 کاروبار سوچنا بھی تو میں دعا کر کے عرض کر دوں گا کہ ان میں سے کون سا کاروبار کر لیں اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا. پر میں کس طرح سوچتا ہوں اب اس کے جواب میں کیا دیتا کہ کس طرح سوچتا ہوں. ایسے ہی ہے
آپ کے ملنے والوں میں، آپ کے دوستوں میں سمجھدار لوگ ہوں گے، ان سے مشورہ کر لیں، وہ جو سجیسٹ کریں وہ 5-6 کاروبار میرے پاس لے آئیں گے. وہ ٹھیک ہے، پر ہمارے لیے کس کا پتہ لگ سی کہ میرے دوست ہے جو کہڑا سمجھ آ رہے تھے کہڑا بھی ہے. ٹھیک، تو میں نے چلیے اس بات پہ چھوڑ دیجیے، آپ ایسا کریے کہ آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں اور اس پہ ٹائپ کیجیے کہ بزنس از فار نیو انٹرپرینیورس، تو ایک لمبی لسٹ آ رہی ہے، اس میں سے آپ چل کے میرے پاس لے آئیں. ہمارے کے کمپیوٹر کوئی ہے، میرے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. 2 قدم پر مارکیٹ ہے، آپ کسی انٹرنیٹ کیفے میں چل جائیں، 10 روپئے دے دیجیے، وہ آپ کا انٹرنیٹ استعمال کر لیں گے. اور ٹھیک ہے، پر ہمارے لیے انٹرنیٹ استعمال کرنا کوئی نہ آنا. تو مجھے خدشہ یہ ہوا کہ میں بنیادی طور پر بہت کنجوس آدمی ہوں. اگلا سوال یہ نہیں ہے مجھے لیپ ٹاپ آپ لے دیں تو میں دیکھ لوں گا. چلیے آپ نیکسٹ منڈے سے ٹھیک ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں، بے عملی کی اس صرف میں چلے گئے ہیں کہ وہ چیزیں جس کی جگہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے کہ ہم کوشش سے کام دیں، محنت سے کام دیں. ہم کوشش اور محنت سے دور رہ کے تمام کام دعاؤں سے کروا دینا چاہتے ہیں. یہ بھی اچھی ہے. مسلمان کی شان یہ نہیں، مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اور اس سے شروع کرنے لگتا ہے، شروع کرنے سے پہلے وہ نماز پڑھ اللہ کے حضور بیٹھتا ہے اور اللہ کے حضور کہتا ہے کہ اب آئے گا میں یہ کام تیرے نام سے شروع کرنے لگا ہوں، تو اس میں مجھے برکت عطا فرما دے. اور پھر مسلمان اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بہترین ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں فرمائیں گی، ان سے حد الوسع کام لے کے اپنی کسی تھوڑی کوشش کر لیتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے حضور پھر سجدہ کرتا ہے اور اللہ کے حضور عرض کرتا ہے کہ اب آ رہی تو نے مجھے جو ذہنی صلاحیتیں فرمائی تھی، جو جسمانی صلاحیتیں فرمائی تھی، میں نے اپنی سمجھ کے مطابق اصل مقصود بہترین کام لیا ہے ان سے، اور اب میں نتیجہ تو پہ چھوڑ رہا ہوں اس گمان کے ساتھ کہ تم مجھے اس کا بہترین نتیجہ عطا کرنا، اور پھر مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نتیجہ آ جائے اس کو وہ اسمائلنگ فیس کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، خوشی خوشی قبول کرتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ میرا رب اتنا مہربان ہے کہ وہ میرا بھلا جو کچھ اس نے عطا فرمایا ہے یہی میرے لیے یقیناً بہتر تھا. میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی چھوٹی سی بات سنا کے آپ سے اجازت لیتا ہوں. جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بار فرمایا کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں اللہ کے حضور شکر ادا کرتا ہوں، اور جب کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. پہلا حصہ تو سمجھ میں آتا ہے، دعا قبول ہونے پر تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن دعا قبول نہ ہونے پر شکر کیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ.
اس کی پھر تشریح فرماتی فرمایا کہ جب کوئی دعا میری قبول نہیں ہوتی تو میں یہ سمجھ لے گا کہ وہ دعا میرے گھر میں اچھی نہیں، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک نقصان سے بچا دیا، اس کے ساتھ یہ آپ سے یاد رکھتا ہوں. اپنے واقع ہمارا سوال رکھنا تو شاہ واقع پسند کریں گے. ایک سوال ہے شاہ صاحب، السلام علیکم. میں نے 2002 میں تقریباً استخارہ کیا شادی کے بارے میں، تو خواب میں کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ کی شادی اس کے ساتھ ہو گئی تو اس لڑکی کے ساتھ پڑا تاج میں تھا، جس کو میں نہیں جانتا تھا. پھر 2008 میں نے استخارہ کیا شادی کے بارے میں، اور لڑکی بات ہو گئی، لوگ میرے رشتے دار بھی ہیں اور میری شادی بھی میرے ساتھ ہو گئی. تو وہ پہلے والی کون سی جو پہلے بات اب ایسا بھول جائے. سامنے ہو گیا سوال کرنے والا سامنے. حضور وعلیکم السلام. میں ایک عرض دیکھوں یہ جو استخارے کے بعد آیا اس میں آپ تنہا نہیں ہیں، میں بھی وہ میں زندگی کا پہلا عمرہ کرنے جا رہا تو سبھی لوگوں نے مہربانی فرمائی آپ کے دیکھو یہ بات بڑی پکی ہے کہ جب تم مقام کرما جاؤ اور خانہ کعبہ پر تمہاری تحریر نہ پڑے جو مارو گے تو میں یہاں سے احرام باندھ کے چلا، تو بجائے تلبیہ پڑھنے کے سارے راستے میں رچتا گیا کہ اللہ میں نے دعا یہ کرنی ہے کہ تو نواز شریف صاحب کی ساری دولت مجھے دے دے اور میری اوپر نواز شریف صاحب کو دے دے. ملا کر جب پہنچا میں خانہ کعبہ تو جب اس پر خانہ کعبہ پر میری نظر پڑی میں بھول گیا کہ میں تلبیہ تو نہیں پڑھتا ہے، جو دعا پڑھ رہا تھا وہ کان کے ہی لائق. تو اس کے بعد دعا کیا مانگی ہمارے سے اس کے خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو میں کہا کہ یہ باری کہ شاید تیری دعائیں نہ مجھے پڑھنا آتی ہے نہ تو دل کے حال جانتا ہے، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں تجھے صرف دل سے اپنا رب سمجھتا ہوں اور یہاں پر تیرے ماننا. تو یہ سن کے آیا ہوں کہ تیرے گھر پر پہلی نظر پڑے تو جو مانگو تو عطا کر دیتا ہے. آج تیرے اندر مجھے کچھ دینے کا حوصلہ ہے تو تھوڑی ساری دنیا کی کچھ صرف میرا ہو گیا تو ابھی تک تو انتظار کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اب یہ انتظار کیجیے میں کچھ نہیں کرتا.
جی آپ بیٹھے گا جو السلام علیکم، میرا نام سید سرفراز ہے اور میں اپنے ایک بڑے بہترین دوست کے حوالے سے آپ سے غائبانہ طور پر بہت قریب ہوں، شجاعت خاتون کے وقت میں مجھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کو کچھ طلب ہے تو بہت پوری ہو جائے۔ آج کمال یہ ہوا کہ ایک بہت ہی سکیل قسم کا جواب آپ کی زبان سے مجھے مل گیا۔ میں نے سرکاری ملازمت میں یہ قضیہ ہمیشہ سے اٹھایا کہ یہ جو نااہلوں جاہلوں کی بارات اکٹھی کر کے کروڑوں اربوں روپے کی فضول تنخواہ دے رہے ہیں، ان کا کچھ ایسا انتظام کر دیجیے کہ یہ بہترین اہلکار تھا۔ باقی یہ جو آج کا عنوان تھا، میری تشنیحی نہیں کہ آپ نے اس پر اس طرح نظر نہیں دوڑائی کہ ہمارے دل میں، ہمارے گھر میں وہ بات نہیں، ہمارے گھر میں وہ ماں نہیں، شاید وہ بہن بھی نہیں، محبتیں ساری ہیں لیکن وہ ذمہ داریاں جو چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی۔ ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں، ہماری بیٹی ہماری طرح لباس نہیں پہنی، ہماری بیوی اس کو اس لباس سے روکتی نہیں۔ میرا اندیشہ یہ ہے کہ یہ صرف پیسے کے یہ جو پچھلے 35-40 سال کا جو ریولیوشن آیا اس کی وجہ سے ہم بجائے اس کے ایک با کردار قوم کی طرح سامنے آتے، ہم نکالوں کی طرح سامنے۔ کسی کا دوپٹہ چھوٹا ہوا تو میری بیوی نے اس سے بھی چھوٹا تھا، کسی کی شلوار اونچی ہوئی میری بیوی نے اس سے بھی اونچی کہا۔ تو مقابلے کا یہ رجحان کہ پیسے کی وجہ سے انٹروڈیوس ہوا، میری نظر میں سب سے بڑا نقصان ہے۔ اگر نافرمانبرداری کو آزادی سے منسوخ کر لیا جائے، اپنے نوجوان بچوں کو کمپیوٹر دے کر اس کی پرائیویسی سیکیور کرنے پر لگے رہے تو اس کے ایک اخلاقی انحطاط کی وجہ خوش ہے۔ بس میں یہ چاہ رہا تھا کیا میں ایک موضوع درخواست کروں گا، ارشاد مسئلہ ضرور سوال کیجیے لیکن آج مختصر اور جامع سوال ہونا چاہیے، اور دوسرے جو حضرات اور بہنیں ہیں ان کے وقت وہ بھی چاہتی ہیں ان کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش آپ نے بالکل درست فرمایا ہے۔ آج کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو نے میں آپ کے اپنے شروع کے الفاظ کی طرف دلالوں میں نے عرض کیا تھا کہ میں جو پڑھا لکھا انسان نہیں، کم علم انسان ہمیشہ ٹاپ کو ٹارچ دینے کی کوشش کرتا ہے، تو میں نے نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ انحطاط کی ایک علیحدہ ڈائمینشن ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ پڑا۔ یہ دقت ہمیں اس وقت تک آتی رہی جب تک کہ ہم ایک بات میں بالکل کلیئر نہیں ہو جاتے کہ بچے نصیحت سے کچھ نہیں سیکھتے، بچے پڑھانے سے نہیں سیکھتے، بچے آگے نہ سکتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو جو کچھ بڑے ہو کر دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس کا نمونہ بنا کے پیش کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تبلیغ صرف باتوں سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل ایگزامپل سے تبلیغ، وہ واقعہ میں دورانوں میں نہیں، آپ کو سب کو ادبر ہے۔ گڑ کھانے سے میں اس لیے نہیں فرمایا تھا اس بچے کو کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑ کھایا۔ بچوں کو جب تک ہم نصیحتوں سے سنوارنا چاہیں کہ نہیں سامنے، اس کے لیے ہمیں
पर्सनल एग्जाम्पल पेश करता हूँ कि हम वैसे बन कर आना होता है देखना चाहती हैं और अखलाकी इंहितात के उस डायमेंशन की मेन कॉज भी वही है कि हम बच्चों को सिर्फ नसीहत से पालें। दूसरी बात शायद उससे हमें बैठ डिफर ऑन वन पॉइंट कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। उसके पीछे एक वजह तो वही है कि मैंने पहले में की, अगर अपने बच्चों की मौजूदगी में बाप की बात मानते हैं, उनका अदब और लिहाज करते हैं हर तरीके से, तो हमारे बच्चे बड़े होकर वैसे ही not my exceptional cases. Exceptions are always there. Those cannot be quoted as precedents. लेकिन इससे थोड़ा सा कुछ हमारा भी है। हम जनरेशन गैप को हमेशा भूल जाते हैं। जनरेशन गैप वो नहीं जो एक जमाने में जेर बहस नहीं पाकिस्तान में। जनरेशन गैप ये है कि मैंने और आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में कंप्यूटर का नाम भी नहीं सुना। हमारे यहाँ टेलीविजन भी 1964 में आया, लेकिन हमारे बच्चे जब उन्होंने आंख खोली है तो कंप्यूटर और टेलीविजन दोनों ही मौजूद थे। उनका एक्सपोजर बहुत वास्ट है हमारे में। इंटरनेट की वजह से दुनिया जितनी सिमट गई है और जिस कदर वसी पैमाने पर एक्सपोजर मिलता है वो हमें पता नहीं था। उनका नॉलेज, उनकी विजडम, ये सब हमसे कहीं आगे होती है। हम उन्हें इजहार ख्याल की आजादी नहीं देते। हमें ये गवारा नहीं कि हमारा बेटा हमें ये कह सके कि डैड सॉरी आई डोंट एग्री। हम ये गवारा नहीं करते। हालांकि ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर में ये जाना कि इन लोगों को इनकी माओ ने आजाद जन्मा है, तुमने इन्हें गुलाम कैसे बनाया। तो बच्चे को एक हद तक की आजादी, एक हद तक क्या मुराद ये नहीं कि वो बदतमीज हो जाए। अगर एक हद तक की आजादी हम उसको दे दें एक्सप्रेशन नहीं, और उसको ये हौसला दे दें कि वो हमारे सामने पॉइंट आउट कर सके रेस्पेक्टफुली, तो उससे एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि आगे चल के बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कामयाब होगा कि वो अपना नुक्ता नजर बड़ी दुलेरी से बयान कर पाएगा हर जगह। हजरत कायदे आजम रहमतुल्लाह की कामयाबी में एक कॉन्ट्रीब्यूशन इंस्पेक्टर का भी था कि आप बहुत बेबाक थे। बड़ी बेबाकी से सच्चाई बयान करते कि बहुत अहम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हमारी कामयाबी में। शाह साहब, ये सवाल आया है कि दुआ और तकदीर में बाहमी क्या ताल्लुक है? क्या वाकई दुआ तकदीर को बदल सकती है या बदल देती है? शाह फरमाएं। जवाब नहीं। दुआ यकीनन तकदीर को बदल देती है, इसलिए कि ये फरमान आपसे वसल्लम का है और आपसे वसल्लम की कोई बात सूरज तो मगरिब से तुलू हो सकता है, लेकिन आपसे वसल्लम की बात पत्थर से दूर नहीं हो सकती।
لیکن ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں سکھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی، وہ یہ ہے کہ مسلمان کے لیے ایفرٹ پہلے دعا بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب میں، اور رب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پوری کائنات تفصیل یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ایک اشارے پر کام نہ ہو جاتا، یہ ممکن نہیں تھا. لیکن امت کو تعلیم دینا مقصود تھا. ہجرت کے فوراً بعد تندور ہجرت میں، جبکہ ابھی مسلمان اپنے پاؤں کو بھی کھڑے نہیں تھے اور غربت کی انتہائی دوسری سزا پڑتے والد صاحب بالکل نہیں تھے، تو جب کے بدل کے سامنے بدل تھا. ایسا نہیں ہوا جو ہی تھریٹ کا احساس ہوا کہ پہلے قریش مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور کے عنوان کے چھاٹے صرف دعا سے کام نہیں لیا کہ دعا کر دی ہوتی کہ یہ بارے کفار کو مدینہ منورہ سے دور، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کی تو فوری طور پر جہاد کا اعلان کر دیا اور مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا. نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان 2 بچوں کو شامل کرنے کے بعد بھی صرف 313 کی تعداد میں جمع ہو پائے، اور ان کے پاس بھی ہتھیار سے نسواریاں پوری تھیں. اسٹریٹجیکلی جو سب سے بہترین پوائنٹ ہو سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوائنٹ چنا، وہ تھا میدان بدر کا. اس میدان بدر میں بھی ڈپلومٹ کا فورس بڑی ٹیکنیکل وزن کے ساتھ ڈپلومٹ کی فورس صحرا میں پانی لائف لائن واٹر پوائنٹ میدان بدر میں اس کو اپنے رائٹ فلینک سے کور کیا اور واٹر سپلائی ریفیوز کر دی تو ہے اپنے عقب کو بھی محفوظ کیا تیروں کی صورت. جب یہ سب کچھ کر لیا، پھر تمام رات اللہ کے حضور گر رہا ہے کہ مسلمان دیتا کہ تیرے نام لیوا ختم نہ ہو. یہ ایک واقعہ ہمیں سکھانے کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ اس وقت دعا کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ مسلمان مالی لحاظ سے کہیں تھے ہی نہیں. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی ایفرٹ کی اور دعا بات نہیں کی. یقین دعا نے کام کیا. ایک روایت کے مطابق جو جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے وہ یہ تھا کہ دونوں غزوات میں سے ایک غزوے میں فتح ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کو چوز کیا تھا، تو غزوہ بدر میں مسلمان کو فتح ہو گئی. تو دعا کارگر ہے، کرنی چاہیے، ہم پر فرض ہے، عبادت کا مغز ہے دعا. لیکن کوشش پہلے پھر دعا تاکہ تقدیر بدل جائے.
شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کی ناشکری ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. ہم نے اللہ سے کسی کو مانگا اور اگر اس کا غلطی ہو اور وہ ایسے دور ہو گیا ہو جیسے قابل ہیں تو کیا کرنا چاہیے. ہم مسلمانوں کے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ رب جو فیصلہ کرتا ہے وہی ہمارے حق میں بہترین ہوتا ہے. اور اسی سے منسلک ایک اور چیز ہے کہ رب وہ کچھ کرتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جو ہمارے حق میں بہترین ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہی کچھ ہمیں عطا ہے. لیکن ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ایک عجیب چیز سامنے آتی ہے. میں بھی ایسے کرتا ہوں. ہم میں سے جو انسان اپنی دعاؤں کو اینالائز کرے تو یہ بڑی حیران کن بات سامنے آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر میں دیکھے گا. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے کچھ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا اچھا اور کیا برا. رب اتنا مہربان ہے کہ وہ ہمیں وہی کچھ عطا کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہترین ہوتا ہے. رب کو ہم دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ یاد کرتے خزانے میں تو قادر ہے، تو ازل سے ابد تک کا علم رکھنے والا ہے. تو ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا کیا برا. اور یہ سب کچھ اس کو کہنے کے بعد ایڈوائس اس کو ہمیں فوراً دے دیتی ہے، مشورہ کہ ہمیں تو یہ دے. کہتے یہ ہے کہ تم بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا کیا برا. اور کہتے یہ ہے کہ یہ دے. جب ہم دو کشتیوں میں پاؤں رکھیں گے تو پھر اس کا انجام سوائے ڈوبنے کی اور کچھ نہیں. تو اگر آپ نے یہ نہ مانگا ہوگا کہ مجھے کسی خاتون سے شادی کرنی ہے تو مجھے یہی عطا کر، تو پھر اس طرح سے شاید نہ ہوتا، پھر رب پہ چھوڑ دیا ہوتا کہ تو جس خاتون کو میرے لیے بہترین سمجھتا ہے تو مجھے وہ عطا فرما دے. یہ سوال شاید نہ کرتے ہو. شاہ صاحب یہ فرمایا کہ مشرف سے توقعات کے بارے میں لائن کہاں ڈرا کرنی چاہیے. جس طرح کبھی کبھی رب سے صرف رب چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح مشرف سے مشرف چاہیے ہوتا ہے. تو کیا یہ شرک ہے؟ مطلب کہ مشرف سے علم یا کسی چیز کا حصول ضروری ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ رب علم عطا کرتا ہے، سب امید رب سے ہیں، تو پھر مشرف سے کتنے کو آپ کی جائیں. مرشد سے توقعات صرف ہمیں اتنی ہی رکھنی چاہیے جتنی ایک محتاج دوسرے محتاج سے توقع رکھتا ہے. اس لیے کہ مرشد بھی میری اور آپ کی طرح رب کا محتاج ہے. ہم جہاں مایوس ہو یا ہمارے دل میں شکوہ پیدا ہوتا ہے مرشد کے بارے میں کہ ہم کیا سمجھتے تھے کیا نکلا، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم مرشد کو مافوق البشر چیز سمجھتے ہیں. شروع پڑھنے میں ہر ایک وہ تو بغیر انسان ہے، غلطی کا وہ کیا خطا کا نکلا. اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس کا بھی کام پھسل کرتا ہے، اس سے بھی کوتاہی ہو سکتی ہے. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے مرشد ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، وہ بھی رب کے اتنے ہی محتاج ہیں جتنے ہم خود ہم.
تو وہ بھی خطا کے پتلے ہیں ویسے انسان کے. صرف مجھ میں اور ہمیں ایک فرق یہ ہے کہ مجھ سے اعلیٰ ہے اس لیے کہ اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا ہے، اس لیے وہ قابل تکلیف بھی ہے. صرف اسی سپرمیسی کی وجہ سے ہمیں ان کے بعد جہاں کے ان سے مشورہ بھی کرنا چاہیے، ان سے رہنمائی بھی مانگنی چاہیے. اگر ہمیں یہ سمجھا کہ مشق کہ وہ انسان ہی اندر اور رب کا اتنا ہی محتاج ہے جتنا ہم. ہاں اللہ کے خواب پہنتے ہیں اس پر کچھ علم فرمایا اس لیے وہ ہم سے بہتر ہے. تو پھر ہم اپنے مرشد سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے بغیر کسی شکایت. اور سوال ہے جی کہ شاہ صاحب سوشل ریلائسنس کے لیے انڈیویجول اٹیمپٹس ہیں لیکن سوسائٹی مجموعی طور پر ڈیولپ نہیں کر رہی، اس پر روشنی ڈالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں 12 سال رہے اور 12 سال کے بعد جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو مرد مسلمان 110 مدینہ منورہ تشریف لے گئے. جب فتح مکہ ہوئی تو مسلمان کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان بڑھ گئے. ہمارا سب سے پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ ہم یہ تو مانیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، یہ تو مانیں کہ ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں. وہ تو اللہ نے بڑی خاص رحمت کی کہ پیچھے کچھ عرصے سے ٹیلی ویژن شوز پر یہ سننے کی بجائے کہ ہم دنیا کی بہترین قوم ہیں، دنیا کی سب سے ذہین قوم ہے، دنیا کی سب سے محنتی قوم ہے، ہم سے اچھا کوئی نہیں، یہ سننے کے بجائے یہ سننے لگی ہیں کہ ہم سے فلاں ہے، ہم سے فلاں ہے. تو بزرگوں کے فرمانے کے مطابق جو شخص اپنی غلطی مان لے وہ 50% درست ہو جاتا ہے. تو یہ انڈیویجول ایفرٹس ہی ہیں جن کے نتیجے میں یہ تبدیلی سامنے آ رہی ہے کہ ہم کم سے کم یہ تسلیم کرنے لگے ہیں کہ ہم سے معلوم میں غلطیاں. اب ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ کچھ ہی عرصے ہم اجتماعی طور پر ویسے قوم کی اصلاح کی طرف چلے جائیں گے انشاءاللہ. کہ آپ اس محفل میں نہ جائیں جہاں پہ آپ کی عزت نہ ہوتی ہو، چاہے آپ کو ضربہ کرے باسی وہاں پہ تحفے میں آئے، یا اس کا مجھے ایگزیکٹ میننگ لائن نہیں آتا ہے. تو لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صوفیزم میں ویسے بھی کہ آپ کسی کے ساتھ برا نہیں کریں، کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا یا آپ برائی کا جواب برائی سے نہ دیں. تو آپ جب آفر فلم تو وہ اسٹیپ کرتے تھے دعوتے، تو آپ کیسے آپ اوائڈ کرتے ہیں کسی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کیا؟ مطلب ایسی محفل میں جانا جہاں پہ آپ کی عزت نہ ہوتی ہو لیکن آپ اس لیے کہیں کہ نہیں میں چلنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ مورلی ہمیں ویک کرتا ہے، اخلاقی مسئلے ہماری سوسائٹی میں پیدا کرتا ہے. اور سیکنڈ کوشچن میرا یہ کہ آج کل سوسائٹی میں ایک سب سے بڑا جو ہمیں ایشو ہے سب جگہ پہ کہ آپ کسی کو ویسے سلام کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مجھ سے کوئی کام ہے، اس کا جو میرا اسٹیٹس ایسا ہے یا اس کا اسٹیٹس ایسا ہے تو اس وجہ سے میں اس سے مل رہا ہوں.
اور وہ یہ سمجھتا ہے مطلب غلط سینس میں لے جاتا ہے باتوں کو. تو پھر کیا ہم کسی کے ساتھ اچھا کرنا چھوڑ دیں, اچھا ملنا چھوڑ دیں, پازیٹیو ہونا چھوڑ دیں؟ اور اس کے علاوہ میرا ایک اور کوشچن اور بھی ہے کہ جو آپ نے بات کی مینجمنٹ کو لے کے اور ڈلیور کرنا اور یہ سب چیزیں, ایک اچھا مسلمان ہو کے ڈلیور کرنا ہر ایک لیول پہ. میرا کوشچن یہ کہ آپ ریلیشن شپس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, وہ کیسے, وہ کون سے پری ریکویزٹس ہیں یا کون سے کچھ اصول ہیں جن کو آپ نے بنیاد بنا کے آپ ہر طرح کے ریلیشن شپس کو آپ نے ایکسرسائز کی ہے تھرو آؤٹ یور لائف. اینڈ بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آج کی محفل میں 2 بار عرض کیا کہ میں پڑھا لکھا انسان نہیں, تعلیم نہیں, سب میں علم ہے. تو میرے جیسے انسان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے صحیح راستہ یہ ہے اور سب سے اعلیٰ راستہ بھی وہی ہے کہ ہم رہنمائی لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے. جو مرحلہ ہمیں درپیش ہو, اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا تھا, اس کی تکلیف ہم کر لیں آنکھیں بند کر کے, تو وہ صحیح راستہ ہوگا. یہ جو آپ نے آخری بات مجھ سے پوچھی کہ میں اپنے ریلیشن کو کیسے ہینڈل کرتا ہوں, ہمارے ایک دوست ہیں, ان سے میں بڑی سانکھوئی سے کچھ بات پوری, تو انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ شاہ جی میرے یہاں آپ کو بات پوچھنے کی آزادی ہے, لیکن اتنی نہیں جتنی آپ سوال کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ دین اور دنیا کو کس طرح ایک ساتھ لے کر چلا جائے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ دین ہے تو دنیا نہیں اور دنیا ہے تو دین نہیں. یہ ایک کنفیوژن ہمارے یہاں ڈر رہا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اسلام میں نہ کہیں دین ہے نہ کہیں دنیا ہے, کہیں کلیئر لائن کو ڈرا نہیں. مسلمان نے کہا اٹھنا بیٹھنا پہلے سونا بھی عبادت ہے. ہمارے یہاں تو دین ہماری رسمی محتا کہ جب ہم دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں تو وہاں بھی اپلائی ہوتا. دوست مذاق کرتے ہیں تو وہاں بھی دین اپلائی ہوتا ہے کہ اس کی حدود قائم کر دی جائے گی کہ ہم ایسا مذاق نہ کریں جس سے کسی کی توہین ہوتی ہو, کسی کی دل آزاری ہوتی. ہم کاروبار کرتے ہیں تو اس کی حدود اسلام نے قائم کی ہے, ہم پر پابندیاں لاگی ہیں کہ ہم اس طرح سے اپنے کاروبار میں دوستوں کے ساتھ ڈیل کریں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں پورے تو پورے داخل ہو جاؤ. مسئلہ یہ ہے, یہ خود کے بات میں ایک مہمان سنائی تھی, اس لیے سنا دینے میں کوئی حرض نہیں ہے. تو مہمان صاحب نے اپنے بارے میں کوئی بھی سنائی. ایک مہمان گڑھے میں گر گیا, کچھ لوگ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے, گہرا تھا, جو بھی آدمی نکالنے کی کوشش کرتا زمین پہ لیٹ کے نیچے اپنا رکھا کر اور کہتا دینوں بھائی ہاتھ دے دو, اور وہ مجھے فارم پیچھے رہے تو کہتے نہیں, اور سچ شو ملا تو میں نکالنا.
تو وہ ایک میں وہاں سے چل رہا، اس نے کہا یہ ایسے نکلے گا، دیکھو میں نکال کے دکھا. انہوں نے نیچے ہاتھ لٹکایا تھا کہ ہاتھ لے میں نے فوراً ہاتھ پورا باہر کیا. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا بھی پرابلم یہ آتا ہے کہ اپنی منفرد اپنا بیلنس ویٹ رکھنے خواہشات ان کو حاصل کرنے کے لیے اخلاقی انحطاط کی بات ہو رہی تھی، جو بات تھی اسی میں بول کر گیا، میں بولا نہیں. ہم حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے جہاں ہمارا فائدہ ہو رہا ہو. دین میں لائن کہیں ہے ہی نہیں. جو میں بات کر رہا تھا پروفیسر بتایا کہ دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، کیونکہ ہمیں کرنے کو کہا گیا ہے تو اس لیے شاید ہم داخل نہیں ہو پاتے. لیکن اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ جیسے خواتین کا شکل خواب ہوتا ہو رہا ہے کہ وہ اوڑھنے تو سوائے کپڑے کے دودے کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو اگر ہم اسلام کو ایسے ہی اوڑھ لیں اپنے اوپر، مسائل نہ دنیا کا ہے نہ دین کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام نے پریکٹیکلی اس کو ڈیمونسٹریٹ کر دیا. پریکٹیکل ایگزامپل موجود ہے ہمارے پاس. لمبا عرصہ دنیا پر حکومت کرتے رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے تمام ایکشن دین کے تابع تھے. شاہ صاحب اصل مسئلہ ہے کہ ہم کچھ بات کر رہے ہیں. ہم نے قومی سطح پر محفوظ پاکستان کو حق دست کیا ہے جو بنگلہ دیش میں کیا ادا کیے بغیر پاکستان کے حق درست ہو سکتے ہیں، اور کیا ہم حالت خدا میں ہیں؟ یہ قومی سطح کے جو ایکشن ہے کوئی شے پڑھا لکھا بھی آپ کو بتا پائے، دانش پر بتا پائے گا. میں تو صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اگر ہم حقوق کے بارے میں محتاط ہو جائیں، زیادہ دور نہ جائیں، تھوڑی سی بات ہے کہ ہم سڑک پر ٹریفک سگنل بند ہوتا ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں پیچھے سے آؤں اور سب سے آگے جا کر گاڑی فیلڈ کے لگا. میں یہ نہیں سمجھ پاؤں گا کہ میں نے وہاں جتنے لوگ مجھ سے پہلے کھڑے ہیں مجھے ہسپتال کا ڈالا ہے یہ حکم کا ہے. اگر ہم چھوٹی سی چیز پر توجہ دے دیں تو حق نہ مارنے کی عادت ڈیولپ ہوتی جائے، اور ہم قومی سطح پر بھی دوسروں کے حق حاصل نہیں کریں گے. لیکن ضرورت اس بات کہ نہ تو ہم خود کریں اور نہ اگر ہمارا بیٹا ہمارا سب بیٹا گاڑی چلا رہا تو نہ ہم سڑک پر کسی کا حق مارنے کی اسے اجازت دیں، بلکہ اسے وہیں تو کہ یہ دوسرے کی حق بھی کر رہے ہیں. تو یہ عادت پھر بہت ہوتی جائے گی اور بڑی سطح پر کیا کرتی ہم کسی کا حق نہیں ماریں. میرے ایک زمانے میں میرے پاس بہت ساتھی تھا یو کے میں اس بات پر ریسرچ کر رہا ہے کہ یو کے میں جو لوگ رہتے ہیں اور پھر ہم گورا کے یہ ہمیں کیسے انسان ہیں اور شاید انٹیلیجنس میں ہم سے آگے نہ ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کو زوال پر جانے کے بعد بھی دنیا میں عزت ملی ہے. تو ہم وہ چیز تلاش کریں
جس نے انہیں ابھی تک اس حال میں بھی چلا رکھا ہے اور دنیا میں ایک مقام وہ رکھتے ہیں، چاہے نمبر 1 نہ صحیح، نمبر 7 ہی صحیح، لیکن رکھتے ہیں۔ تو ایک عجیب و غریب چیز اسٹڈی کے دوران میرے سامنے آئی کہ وہاں جو پری اسکول اور کلاس 1 ہے، اس میں وہ بچے کو تعلیم نہیں دیتی ہیں۔ جب آپ ان سے بات کریں کہ آپ پڑھاتے نہیں بچوں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس اسٹیج پر بچے کو ہم صرف ایک چیز سکھاتے ہیں کہ تمہارے حقوق کیا ہیں اور ان کو تم نے گارڈ کیسے کرنا ہے، دوسرے کے حقوق کیا ہیں اور ان کو تم نے ریسپیکٹ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ ان کے یہاں جو ایک نظم پایا ہے، چیزیں خود بخود چلتی رہتی ہیں، اس کے اندر بنیادی گول یہ چیز پیدا کرتی ہے کہ جب بچے کی عمر 3.5 اور 4.5 سال کے درمیان ہے تو وہ اس کے ذہن میں ایک بات انسٹل کرتے ہیں کہ تمہارے یہ حقوق ہیں اور ان کے لیے تمہیں اسٹینڈ لینا ہے، اور دوسرے کی یہ حقوق ہیں وہ اسے الاؤ کرنا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ اپنے حقوق اویل کریں۔ تو دونوں ہی باتیں اس میں پیدا ہو جاتی بڑے اپنے حقوق کو وہ کسی طرح بھی مجبور نہیں ہونے دیتا اور دوسرے کے حقوق اوور اسٹیپ نہیں کرتا۔ تو یہ ہمیں بچپن سے ہی چلانا پڑے گا یہ سلسلہ، تو کہیں جا کر قومی سطح پر ہمارے ایکشن ایسے ہو جائیں گے۔ وقت کم ہے، شاہ صاحب نے فرمایا وہ دہشت گردی کی حالت میں ہے، کافی افراد دہشت گردی کا جواب پیش کرتے ہیں، وہ خدا نخواستہ میں خالہ جنگی تو نہیں ہوگی۔ اسلام نے ہمیں ایک تعلیم دی کہ برائی کو ہم بزور روک لیں، اگر وہ قوت نہیں ہے پھر زبان سے روک لیں، اگر سارے بھی نہیں تو کم سے کم دل میں برا۔ تو جب ہم کسی چیز کو بزور روکنے کی کوشش کرتی ہیں تو سامنے سے ریئیکشن آتا ہے۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، مسلمان تکلیف سے نہیں ڈرتا، لیکن وہ حق کا کوئی بارہ ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں امن ہو، بھائی چارہ ہو۔ اس سلسلے میں اگر ہمیں تکلیف سے گزرنا ہوتا ہے تو یہ تو مسلمان کے لیے بڑے خوشی کی بات ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن انشاءاللہ پروردگار ہمیں جتنی ہم خوفزدگی دیکھا ہے شاید ہمیں تشریح اس سے زیادہ سے مقصد کرنا پڑے، ہمارے اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ آپ یہ تو بات نہیں کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ رشوت ہو گئی ہے، اس شخص سے کیسے بچا جائے گا، اس کے حالات کی اہمیت اور جانچ پڑتال کیا پیغام؟ ایک بات میں کچھ بڑا مختصر سا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ جس دن میں نے یہ فیصلہ کر لیا نہ میں نے دوں گا پورا معاشرہ نہیں ہو جائے گا، میرے ٹھیک ہونے کی دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ ڈال کہ برائی مجھ سے شروع ہوتی ہے، مجھ سے مجھ پر آگے چل سکتا ہے، تو اگر میں برائی سے بچ گیا معاشرہ کچھ نیا کا انشاءاللہ۔